بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر اشفاق خان، یو ٹیوب انٹرنیشنل کی طرف سے حاضر خدمت ہوں. امید ہے سب بخیر و عافیت ہوں گے. ناظرین، اس وقت ہندوستانی ٹی وی چینل پاکستان کے خلاف زہر اگلنے، جھوٹ موٹ کی کہانیاں بنانے اور بے پرکیا اڑانے میں مصروف ہے، اور مودی جی کے لبوں سے بھی کچھ عجیب قسم کے عامیانہ اور سطحی قسم کے بھڑکوں کے فوار جاری ہے. اس وقت پاکستان کی معاشی حالت اور اندرونی سیاسی خلفشار کو دیکھ کر مودی سرکار کو کچھ اور سوچنے لگی ہے، اور مودی برملا کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ پاکستان کو کٹورا لے کر در در بھیک مانگنے پر میں نے مجبور کیا ہے. زی نیوز کا یہ کلپ دیکھ لیجئے گا. संसद से लेकर सेना के जनरल तक सब डरे हुए हैं. भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी. उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. देश 2023 में पीओके की आजादी पक्की. सीमा पार के कश्मीर में गुस्सा फूटा, पाकिस्तानी फौज का हौसला टूटा. पीओके के हर कोने से आई आवाज, गेट आउट शहबाज. पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में भारत के आगे हथियार डालकर सरेंडर कर देना चाहिए. गुज़िश्ता 75 सालों से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान और उसकी बदबख्त फौज ने जिस बेदर्दी से जुल्म, बर्बरियत और नाइंसाफ़ी की रविश रखी है, वो अब आटे और बिजली के बहरान ने नाकाबिले बर्दाश्त बना दी है. اب اس کو کیا کہا جائے، کیا جواب دیا جائے؟ ان کا خیال ہے کہ پاکستانی بھوک سے مر رہے ہیں. پاکستان میں مہنگائی، مفت آٹا کی تقسیم اور اندرونی سیاسی کشمکش کو دیکھ کر مودی سرکار نے کچھ غلط اندازہ لگایا ہے. اس وقت پاکستان میں مہنگائی ہے، لیکن پوری دنیا میں مہنگائی ہے، اور آٹے کے لیے جو قطاریں نظر آ رہی ہے یہ مفت آٹا ہے. اس کی تقسیم کا طریقہ کار غلط ہے. اگر ایسی مفت کی تقسیم ہندوستان میں ہوتی تو روزانہ ہزاروں لوگ کچلے جاتے. الحمدللہ پاکستان میں کھانے پینے کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی بھوک سے نہیں مرا ہے. اب بھی ایک عام پاکستانی کا لائف سٹائل ہندوستان کے عام لوگوں سے کئی گنا بہتر ہے. ہندوستان کی ایک بڑی آبادی آج بھی خوراک کی قلت کا شکار ہے، جس سے وہاں بیماری اور اموات کی شرح کافی زیادہ ہے، اور ہر گزرتی دن کے ساتھ اور بھی بڑھتی جا رہی ہے. مودی جی کو بھوک پیاس سے نڈال اپنے کروڑوں لاغر بیمار اور کمزور لوگ نظر نہیں آتے یا نظر آنا پسند نہیں کرتے. ان کو شارٹ سائٹڈنس کی بیماری تو ہے ہی، لیکن دور میں بھی جو ان کو نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے. مودی ایک بیمار اور بے قرار ذہنیت کا مالک ہے اور ہر وقت حقائق سے فرار کی راہ تلاش کرتا ہے. آج ہندوستان کے کروڑوں لوگوں کو سر چھپانے کے لیے چھت تو کیا، کوئی سایہ بھی موجود نہیں ہے. اس 21ویں صدی میں بھی ہندوستان کی آدھی آبادی زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہے. بے شک ہماری حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت ہم معاشی بدنظمی کا شکار ہے، لیکن پاکستانی قوم قربانی دینے والی قوم ہے. مودی سرکار کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی عوام میں اتنے صاحب حیثیت لوگ موجود ہیں جو پاکستان کا سارا قرضہ چکا سکتا ہے، اور اس پہ کام بھی جاری ہے. پاکستان میں سیاسی استحکام چند دنوں کی دوری پر ہے، جس کے بعد 2 سال کے اندر اندر یہ ملک ہندوستان سے معاشی طور پر بھی بہت آگے نکل سکتا ہے. اس وقت ہمارے سارے اندرونی اختلافات سیاسی قسم کے ہیں. اگر مودی سرکار کی طرف سے ایک بھی پٹاخہ چلا تو سب کو اپنی افواج کے شانہ بشانہ ایک ہی صف میں پاؤ گے اور منہ توڑ جواب بھی ملے گا. مودی جی سن لو،
کبھی سرجیکل اسٹرائک کی بات کرتے ہو، کبھی آزاد کشمیر پر چڑھائی کی بات کرتے ہو۔ اپنے عوام کو بیوقوف کیوں سمجھتے ہو؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ تم میں اتنی سخت ہے کہ تم آزاد کشمیر پر چڑھائی کر دو؟ ایک بار سرجیکل اسٹرائک کا انجام تو نے دیکھ لیا ہے، پھر بھی اپنے عوام کو گمراہ کرتے ہو۔ ہم نے ابھی نندن کو پکڑ کر زندہ اس لیے واپس کر دیا تھا کہ وہ ہندوستان جا کر اپنے عوام کو سچ سچ بتا دے کہ آزاد کشمیر پر چڑھائی اب مودی سرکار کی بس کی بات نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک عروج پر ہے۔ کشمیری مجاہد اپنے مقصد کے حصول کے بالکل قریب ہے۔ کب تک لاکھوں افواج کے زور پر کشمیری عوام کو محکوم بناؤ گے؟ اگر ہمت ہے تو اپنی افواج کو نکال کر دیکھو کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ پوری دنیا کے سامنے روتے ہوئے کہتے ہو کہ پاکستان سے آتنکواد آتے ہیں۔ یہ آتنکواد نہیں، ہندوستانی تسلط سے آزادی حاصل کرنے والی کشمیری مجاہد ہیں۔ 10 لاکھ فوج کی موجودگی اور LOC پر ایسا باڑ جس سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا، آتنکواد کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ تم آزاد کشمیر پر چڑھائی کے لیے تیاری کر رہے ہو، اور ہماری تیاری 28 مئی 1998 کو اس وقت مکمل ہو گئی تھی کہ جس وقت پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی قوت بننے کا اعلان کر دیا تھا۔ ماضی میں ہم نے کئی جنگیں لڑی ہیں۔ ہمیں 1971 کی جنگ کا تانا دیتے ہو تو وہ حالات یکسر مختلف تھے۔ ہمارے اپنوں کی وجہ سے ہمارے اپنے الگ ہونا چاہتے تھے، اور جس میں تم نے پرانے کہانیوں اور داستانوں میں موجود مکار عیار اور شیطان بڑھیا جیسا کردار ادا کیا تھا۔ اب اللہ نہ کرے کہ مودی سرکار پاکستان کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کا مرتکب ہو، ورنہ یہ ہماری آخری لڑائی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد ہم سے کوئی لڑنے والا باقی ہی نہیں رہے گا، اور یہ لڑائی دنیا کی مختصر ترین لڑائی ہوگی، اور اس کے نتائج ایسے بھیانک ہوں گے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس بربادی کا ذمہ دار بھارت ہی کو ٹھہرایا جائے گا، اور مورخ یہ بھی لکھے گا کہ دنیا کے واحد ہندو دیش کو مودی سرکار کے غلط اندازی نے دنیا کے نقشے سے مٹا دیا تھا۔ یہ نہ تو کوئی دھمکی ہے اور نہ مودی سرکار کی طرح گیدڑ بکی ہے۔ ہم مودی سرکار کی طرح ہوا کے گھوڑے پر سوار نہیں، اور نہ ہمارے کوئی جارحانہ عزائم ہیں۔ امن سے رہو گے تو ہم پرامن رہیں گے۔ کشمیر بر صغیر کی تقسیم کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے، اور مذاکرات سے اس کا حل ایک بہترین راستہ ہے۔ اگر تم اس کو اٹوٹ انگ کہتے ہو تو ہم اس کو شیرک کہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اٹوٹ انگ کہتے کہتے ہندوستان کے انگ انگ میں اپنے ہاتھوں آگ لگا دوں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔